دوستو اب جبکہ ملک اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کر چکا ہے، ان 75 سالوں میں صرف مسلمانوں نے ایک مایوسی کا سفر طے کیا ہے۔ میں مرحلہ وار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی ہے، ان کی زبان کو لے کر، ان کی تہذیب کو لے کر، ان کے کاروبار کو لے کر، ان کے قائدین کو لے کر، ان کے مذہبی شعاروں کو، ان کی مساجدوں کو لے کر، کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ان 75 سالوں میں صرف مایوسی ہاتھ لگی ہے۔ یہ ویڈیو لمبا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ آخر تک دیکھیں۔ آج میں یہ بات نہیں کروں گا کہ ملک کی آزادی میں کن لوگوں نے قربانی دی، ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے، لیکن آج میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں نے بھی اپنا خون و پسینہ برابری کے ساتھ بہایا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑائی لڑی، لیکن ملک کی بدقسمتی تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان کے نام پر الگ ملک بن گیا۔ اسی وجہ سے کچھ برادران وطن مسلمانوں کو لے کر کے یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا حصہ لے لیا ہے تو اب اس ملک میں ان کا کیا کام ہے، اس ملک میں اب ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ان کو میری یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اس ملک کی آزادی کے پہلے دن سے جتنی جماعتوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، ان میں سب سے زیادہ اگر اس نظریے کی یعنی اس ملک کو تقسیم ہونا چاہیے کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے۔ کانگریس اپنی تاریخ کو بلا کر کے فرقہ پرست طاقتوں کے سامنے جھکی، لیکن ہمارے آباء و اجداد اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے آباء و اجداد اس وقت چاہتے تو وہ بھی پاکستان جا سکتے تھے، پاکستان کے حصے کو اور بڑا مانگ سکتے تھے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اسی خاک میں مل جانا پسند کیا۔ یہ بات میرے برادران وطن کو یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال ملک کو آزادی ملتی ہے، لیکن مسلمانوں کے حصے میں کیا آیا ہے؟ مسلمانوں کے حصے میں مسائل کا ایک ایسا پہاڑ آیا جس کے بوجھ سے آج بھی مسلمان ہندوستان میں ابھر نہیں پایا ہے۔ محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے کچھ ذمہ داران، جن میں اکثریت نوابوں کی تھی، نوکر شاہوں کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک الگ حصہ مانگ لیا، اس پر انہوں نے حکومت کی، لیکن ہندوستان میں بے سہارا اور غریب مسلمانوں کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن ہندوستان میں رہ جانے والے بیچارے مسلمان یعنی میرے اور آپ کے آباء و اجداد پر اس وقت سمندر میں طوفان کی طرح پریشانیاں آئی کہ جب تمہارے لیے الگ ملک بن گیا ہے تو تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ ہم اپنی ہزاروں سال کی تاریخ کو چھوڑ کر کے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس وقت کچھ فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا، دنگے فسادات، ظلم و جبر کیا، اور کچھ حکومت میں فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ان طوفانوں میں وہ ہاتھ پیر مارتے رہے۔ اس وقت سے آج تک 75 سال گزر گئے، لیکن ہم اس ملک کی بہتری کا ہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کاغذ مانگے جاتے ہیں، کبھی ان سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ آج ملک کی آزادی کو 75 سال ہو گئے، ان 75 سالوں میں آج تک بھی مسلمان فرقہ پرست طاقتوں کی لگائی ہوئی آگ سے اپنے دامن کو بچائے پھرتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں وہ بیگانہ ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں پچھلے 75 سالوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان یہاں صرف ناانصافیوں کو برداشت کرنے کے لیے رہ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ تو صحیح کون سا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے درپیش نہیں ہے؟ اگر ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں تو مسلمان اس میں پیچھے ہیں۔ بڑے بڑے شو روم، بڑی بڑی دکانیں اکثر برادران وطن کی ہے۔ اگر 20 کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں کے پاس اچھی دکانیں، اچھے کاروبار اور اچھے انتظام ہیں تو فسادات کی ریلیں نے ان کو برباد کر دیا۔ جس شہر، جس ضلع میں مسلمانوں کی اچھی انتظامات اور کاروبار ہوتے، وہاں فسادات کے ذریعے خاص طور پر مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے طرح طرح کی پریشانیوں سے مسلمانوں کو معاشی اور کاروباری اعتبار سے مضبوط نہیں ہونے دیا۔ یہ بات تھی کاروبار کی۔ اگر ہم بات کریں نوکریوں کی، اچھے منصبوں کی، تو وہاں سے مسلمان بہت دور ہے، بجائے کہ اعلیٰ نوکریوں پر مسلمان پہنچے۔ اور کبھی نوکریوں کا یہ سوال کہ مسلمانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، یہ سوال ابھر کر کے آتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اعلیٰ ڈگریاں نہیں ہیں، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ منصوبہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی؟ جب حکومتوں نے ہمیں تعلیم سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی، موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں تعلیمی وسائل سب سے کمزور ہیں۔ اگر بات کریں مسلمانوں کی زبان کی تو ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو ان میں سے ایک تھی جس کو مسلمان بنایا گیا، حالانکہ مسلمانوں کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ساؤتھ میں چلے جائیے، وہاں تمل ناڈو کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو ہندو، تمل ہی میں بات کریں گے۔ کرناٹک کے جتنے لوگ ہیں وہ کنڑ میں بات کریں گے، کیرلا کے لوگ ملیالم میں بات کریں گے۔ لیکن اردو زبان کو مسلمان بتا کر کے اس زبان کو اسکولوں سے نکالا گیا، اخباروں سے اور آفسوں سے نکالا گیا۔ صرف یہ زبان جو مسلمانوں کے نام پر مدرسوں میں یا مشاعروں میں سمٹ کر کے رہ گئی۔ اس زبان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا گیا کہ اس زبان کا تعلق مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ یہ ہماری زبان کا حال ہے۔
اگر ہم بات کریں مسلم پرسنل لا کی تو مسلم پرسنل لا کو اب تک تقریباً 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ وہ مسلم پرسنل لا جو مسلمانوں کے کچھ قانون کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بھی با اثر لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ بہت سارے با اثر لوگ اس کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ملک کے قانون کے لیے خطرہ ہے۔ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک چند آبادی کے چند حقوق کے لیے کر سکتا ہے؟ لیکن مسلم پرسنل لا پر بار بار بیانات اور فرقہ پرست طاقتوں کی نظروں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کھٹکنا یہ بتاتا ہے کہ کہیں مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی آخری سانسیں تو نہیں لے رہا ہے، اس کا قتل UCC کے نام پر کر دیا جائے۔ اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے مذہبی شعار کی اور ان کی پہچان کی، جن میں سے مساجد اور مدارس ایک ہیں، بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے زخم بھر نہیں پائے تھے کہ آج فرقہ پرست طاقتیں ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد، ایک مدرسے کے بعد دوسرا مدرسہ، اس جگہ کے بعد دوسری جگہ ان مدرسوں ان مسجدوں کی شہادت کے در پہ ہے، اور فرقہ پرست طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر کے، ان کے مدرسوں کو توڑ کر کے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے صرف مسلمان ہی پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ ایسی نازیبا حرکتوں سے ملک بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوستو، ایک یہ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں نے مایوسی کا سفر کیا ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے درمیان میں نا اتفاقی، نا اتحادی، اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے مایوسی کا سفر طے کیا ہے۔ اور تیسری طرف ہمارے قائدین اور اس ملت کے ذمہ داروں کی بے حسی، جو عہدوں کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ دوسروں کو دھکیلنے میں وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر 75 سالوں میں جب ملت کے وسائل کے لیے لڑائی لڑنی تھی، انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی، اپنے گھروں کو چمکانے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ ملت جو بکھری ہوئی ملت تھی، اس کو سمیٹنے کے بجائے انہوں نے اور منتشر اور بکھیرنے کی کوشش کی۔ ہمارے قائدین نے ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف ایک فٹ بال کی طرح سمجھا اور لات مار کر اس پارٹی کے دامن میں پھینک دیا جس پارٹی نے زیادہ عہدوں کے لالچ دیے، اور وہ پارٹی ہندوستان میں بے قیمت مسلمانوں کی قیمتی ووٹوں سے سرکاریں بناتی اور ہمارے قائدین ان سرکاروں سے گل چھرے اڑاتے۔ اور اسی دوران ہم سے آج تک بھی بہت سارے برادران وطن یہ کہتے ہیں، چاہے وہ سکھ بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، کہ ہم نے اپنی لڑائی خود کیوں نہیں لڑی، ہم پڑھے کیوں نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا بھار خود کیوں نہیں اٹھایا، ہمیں 75 سال ہو گئے، مسلمانوں کی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے۔ صرف ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم حکومتوں کے نشانے پر ہو، حکومتیں اس کے وسائل کو چھین رہی ہو، اس کے قائدین اور اس کے ذمہ داران بے حس اور بے وقت ہو چکے ہوں، اس کے مذہبی تعمیرات کو توڑا جا رہا ہو، جس قوم کا وجود ہی نظروں میں کھٹکتا ہو، جس قوم کو اپنے وجود کی فکر ہو، وہ وسائل کی طرف کیسے دھیان دے گی؟ بات کرنے کو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جس قوم کا وجود خطرے میں ہو، وہ پہلے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وسائل اور تعلیم اور دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے انسان کا ہونا ضروری ہے، پہلے کسی قوم کا ہونا ضروری ہے، وسائل اور تعلیمات بعد کی چیزیں۔ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ان حالات کو دیکھا ہے، 75 سالہ تاریخ ہے ہماری کہ ہمارا وجود ہی لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے، تو ہم کیسے اپنے وسائل اور ملک کی بات کرتے ہیں؟ جبکہ ہمارے قائدین بے حس ہو چکے تھے، ہم حکومتوں کی نظروں میں تھے، فرقہ پرست طاقتوں نے کبھی سانس ہمیں لینے نہیں دیا، ہماری طاقتوں کو تباہ کیا گیا۔ اب اگر ہم 75 سالوں کے بعد مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم پاتے ہیں ایک ایسی ملت کو جس کو ڈرایا گیا، جس کو دھتکارا گیا، جس کی اس کے قائدین نے فکر نہیں کی۔ ہم بڑھتے تو کیسے بڑھتے، ہماری ملت جاتی تو کہاں جاتی۔ آج بھی 75 سال کے آزادی کے بعد یوم آزادی پر لال قلعوں کی فصیلوں سے وزیر اعظم کی تقریروں میں مسلمان اپنا مستقبل تلاش کرتا ہے۔ شاید یہی ناکام کوشش اب اس کے پاس باقی رہ گئی۔ دوستو، آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو لگے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھا اتنے فسادات اور اتنے ظلم کے بعد۔ یہی بہت بڑی بات کی بجائے کہ وہ دوسرے وسائل تلاش کرتا۔ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے تک